کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ بولنے میں ہے کیا کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے قرآن پہنچایا ہے نام لے گرج کے کیا کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے نماز پہنچائی ہے نام لے کیا کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے روزہ پہنچایا ہے نام لے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اور نبی کے درمیان ایک واسطہ ہے اور وہ ایک جماعت ہے، اس جماعت کو محمد کی جماعت کہا جاتا ہے۔ پھر اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، آپ نے کہہ دیا قرآن پاک ہے، جیسے پھر تمام باقی ذرائع پاک ہیں، پھر اس ذریعے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس ذریعے کا طاہر ہونا بھی ضروری ہے، اس ذریعے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، اس ذریعے کا ہدایت پر ہونا ضروری ہے، اس ذریعے کا اس واسطے اور راستے کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اے اللہ تو نے قرآن اتار دیا ہے، تیری ذات پاک ہے، تیرا قرآن پاک ہے، لانے والا جبریل پاک ہے، جس کے قلب اطہر پہ اتارا ہے وہ محمد مصطفیٰ پاک ہے۔ صحابہ کے بارے میں اے اللہ تیرا کیا فرمان ہے، تیرا کیا ارشاد ہے؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ اے مولوی البدر مسجد والوں کو بتلانا کہ یہ محمد کے صحابہ ہیں جن کے حوالے محمد پاک نے قرآن پاک کیا ہے، ان کی عظمت یہ ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے، ناکامی سے پاک ہے، اولئک هم المهتدون، یہ ہدایت پر ہے، یہ ضلالت سے پاک ہے، اولئک هم الراشدون، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے، یہ ناکامی سے پاک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد کے صحابہ ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، میرے رب کا فرمان آ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم نے ان کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے یہ زمین پہ چل رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، لوگ عمل کرتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، لوگ روزہ رکھتے ہیں یا اللہ اپنی رضا کا اعلان کرتے، اپنی رضا کا فیصلہ کرتے، یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں۔ یہ محمد کے صحابہ اتنی عظمت والے ہیں، یہ زمین پہ چل رہے ہیں، آسمانوں سے قرآن آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا، محمد مصطفیٰ اپنے صحابہ سے فرما دیجئے میں خدا ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ صحابہ پاک ہیں، صحابہ سارے بولے، سارے بولے۔ یہ چار واسطے ہیں قرآن کے مجھ تک آپ تک آنے کے، یہ چار واسطے ہیں۔ جیسے پانی یہاں پہ پاک حالت میں پہنچا ہے، آپ شک نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں کہ اس پانی سے ہم بھی پاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ پانی جدھر سے آیا ہے وہ راستے ذریعے پاک ہیں۔ پھر آج اگر تو کہتا ہے قرآن پاک ہے، تجھے ماننا پڑے گا کہ اللہ پاک ہے، تجھے تسلیم کرنا پڑے گا جبریل پاک ہے، تجھے یقین کرنا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ پاک ہے، تجھے عقیدہ بنانا پڑے گا کہ محمد کے صحابہ بھی پاک ہے، پاک ہے۔ پانی چلا پاک، پانی چلا پاک، چلتے 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 آپ نے ہاتھ رکھے، آپ نے چہرہ دھویا، آپ نے پاؤں دھوئے اور آپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہاتھ پاک ہو گئے، چہرہ پاک ہو گیا، پاؤں پاک ہو گئے، بازو پاک ہو گئے، جسم پاک ہو گئے اس پانی سے، اس لیے کہ یہ یہاں تک پاک پہنچا ہے۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ قرآن جن راستوں سے آیا ہے، جن راستوں سے آیا ہے وہ سارے راستے پاک ہیں۔ قرآن یہاں تک پاک حالت میں پہنچا ہے، اب جو اس سے ہاتھ دھوئے گا، جو اس سے چہرہ دھوئے گا، مانا میں جملہ تبدیل کر رہا ہوں، جو قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دلوں کو، اپنی آنکھوں کو دھونے کی کوشش کرے گا، خدا آنکھ بھی پاک کر دے گا، رب دل بھی پاک کر دے گا۔ اس لیے کہ یہ پاک ہے، کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے سامنے اپنے ہاتھ رکھ لے، اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا دے، اس کو اپنی نظروں میں